السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، کینسر یا سرطان ایک ایسا مرض ہے جس کے بارے میں ایک عام انسان میں بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے، اور کسی حد تک یہ خوف درست بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان کینسرز کی جن کا امکان زیادہ تر بچوں میں پایا جاتا ہے، اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سید احمد حامد، جو کہ ایک پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق چلڈرن کینسر ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کینسر بذات خود ہوتا کیا ہے اور کس قسم کا مرض ہے؟ دیکھیے، کینسر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ انسان کے جسم میں جو ایب نارمل خلیے ہوتے ہیں، ایب نارمل سیلز ہوتے ہیں، ان کی پرولیفریشن ہے۔ اب وہ جسم کے کسی حصے میں بھی اگر پرولیفریٹ کرنا شروع ہو جائیں یا بڑھنا شروع ہو جائیں یا ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں تو وہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب خون میں ہوں گے تو بلڈ کینسر ہوگا، اگر غدود میں ہوں گے تو لمفوما کی شکل ہو سکتی ہے، ہڈیوں میں وہ اب نارمل گروتھ ہوگی تو بون کا کینسر جنم لے سکتا ہے، پٹھوں میں ہوگا تو وہ مسلس کا ٹیومر جنم لے سکتا ہے، جگر میں ہوگا تو لیور کا کینسر ہو۔ اس لیے جسم کے کسی بھی حصے کو یعنی کہیں پر بھی ایسی غیر ضروری گروتھ جس کو عام حالات میں نہیں ہونا چاہیے وہ ہونا شروع ہو جائے تو کینسر کہا جائے گا۔ کینسر کہا سکتے ہیں، ٹیومر کہیں آپ اس کو۔ اب ٹیومرز کی سب ٹائپس ہوتی ہیں کہ یہ کینسر ہے، میلیگننٹ ہے یعنی پھیلنے والا، بڑھنے والا، جو کہ انسان کے کسی اور جسم میں جا سکتا ہے، اور دوسرا ٹیومر ہوتا ہے جو کہ لوکلی ایک ہی جگہ پھیل رہا ہوتا ہے، بھر نہیں رہا ہوتا ہے، کسی اور جگہ پہ متاثر نہیں ہوتا۔ یہ دو عام طور پہ کینسر کی اقسام ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پر جب بھی کسی ڈاکٹر سے بات کی جائے تو کینسرز کے معاملے میں تشخیص اور علاج کے عمل میں وقت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یقیناً یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس جب بچے، خاص طور پہ کیونکہ میں پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ ہوں، تو جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ٹائم فیکٹر کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ جتنا جلدی کسی بھی بیماری کے اندر تشخیص ہو اتنا جلدی اس کا علاج ممکن ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ ٹھیک ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کسی وجہ سے، فائنینشیل وجہ سے یا تشخیص کی، علاج کی سہولیات صحیح طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے اگر کینسر کی تشخیص میں دیر ہوتی جائے تو کینسر کو موقع مل جاتا ہے پھیلنے کا، یعنی اپنی جگہ سے نکل کر انسان کے دوسرے جسم کے حساس حصوں کے اندر وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، پھیل سکتا ہے۔ اور ونس جب کینسر اپنی جگہ سے پھیل کے دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے تو اس کے کیور ریٹ کمپیریٹیولی کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہونے کے چانس کمپیریٹیولی کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جتنی جلدی تشخیص ہو اتنا جلدی علاج شروع ہو، تاکہ اتنا جلدی ٹھیک ہونے کے چانس زیادہ ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بچے بہت معصوم ہوتے ہیں اور یہ عمر کا ایک نازک حصہ ہوتا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی عمر میں زیادہ تر کس قسم کے کینسرز نظر آتے ہیں؟ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے، جو ہمارے اسٹیٹسٹکس ہیں، تو بچوں کے اندر جو سب سے کامن کینسر ہوتا ہے وہ تقریباً بلڈ کینسر ہوتا ہے۔ بلڈ کینسر جو ٹوٹل کینسر کے پاپولیشن ہوتی ہے اس کے اندر 70% بچوں کو بلڈ کینسر ہوتا ہے، اور جو 30% کینسر ہوتے ہیں وہ ویری کرتے ہیں۔ اس میں اس سے بعد جو کینسر آتا ہے غدود کا کینسر جسے ہم لمفوما کہتے ہیں، اس کے بعد جو آتے ہیں سافٹ ٹیشو ٹیومر جو سارکوماس کہتے ہیں، آنکھوں کا ٹیومر ہے ریٹینوبلاسٹوما کہتے ہیں، بون ٹیومر آسٹوجینک سارکوما، یوونگ سارکوما کہتے ہیں، کڈنی میں ٹیومر ہوتا ہے بچوں کے اندر سے ومس ٹیومر کہتے ہیں، اس کے علاوہ لیور میں ہو سکتا ہے، اس کو ہم ہیپاٹوبلاسٹوما کہتے ہیں۔ لیکن فارچونیٹلی یہ انسیڈنس جو دوسرے ٹیومر سے کم ہوتا ہے، لیکن میجر جو شیئر ہے کینسرز کے اندر بچوں کے اندر وہ ہے بلڈ کینسر، ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا یا ایکیوٹ مائلوئڈ لیوکیمیا۔ تقریباً 60-70% کے درمیان یہ شیئر بنتا ہے کینسرز کے اندر، اور یہ اسی طرح ہے چاہے بات کی جائے مشرق کی یا مغرب کی؟ جی یہ بالکل انٹرنیشنل جو ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل، اس میں کامنسٹ کینسر جو ہیں وہ بلڈ کینسر سے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کے بنا پر یہ کینسر سامنے آ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ٹرولی اسپیکنگ بچوں کے اندر تو ابھی تک ہم آپ کو حتمی طور پہ نہیں بتا سکتے کہ بھئی یہ وجہ موجود ہے یا یہ ہوا جس کی وجہ سے بچوں کو کینسر ہو گیا، لیکن اب جو چیز آنے والے سالوں کے اندر یا ریسرچ کے بعد ثابت ہو رہی ہے، جینیٹک پریڈسپوزیشن، یعنی موروثی کچھ ایسے عوامل ہوں کہ جس کی بنیاد پہ بچوں کو کینسر ہو جائے۔ اس کے علاوہ کچھ سرٹین قسم کے انفیکشن سے ایکسپوجر، اسٹین بار وائرس انفیکشن ہے، ہیپاٹائٹس بی انفیکشن ہے، اور ریڈیشنز شعاعوں کی شکلوں میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انوائرمنٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کارسینوجینک ہو سکتی ہیں، کہ جو کہ کینسر کا باعث بن سکتی ہیں۔ لیکن میں یہاں پر بیٹھ کے بات کروں حتمی طور پہ یہ چیز بچوں میں کینسر ہوتی ہے تو نہیں، ایسی کوئی ڈیفینٹ وجہ ہمارے علم میں ابھی تک پتہ نہیں چل سکی ہے۔ یہ جو بہت سارے ازمپشنز ہیں، یہ جو انٹرنیشنل ٹرائلز ہوتے ہیں، جو ریسرچ ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ریسک فیکٹرز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں وہ پھر پبلکلی اناؤنس کیے جاتے ہیں یا کتابوں میں ڈسکرائب کیے جاتے ہیں یا پیشنٹ ایجوکیشن کے کام آتے ہیں، تو ایگزیکٹلی کوئی وجہ نہیں ہوگی ہمارے پاس۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بچپن کی جو عمر ہوتی ہے اس کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں۔ اسکول گوئنگ ایج ہوتی ہے، اس سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد کا بھی وقت ہوتا ہے کہ آپ اسکول سے پھر آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں۔
تو کس عمر میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ کسی قسم کا کینسر سامنے آ جائے، یا کوئی ویریشن پائی جاتی ہے؟ جیسے آپ نے بتایا بہت سارے کینسرز ہیں. بچوں میں یعنی چائلڈہڈ کینسرز کے اندر تو بہت ویریشن ہے. ہمارے پاس 1 سال سے لے کے تقریباً 18 سال تک کے بچے جو ہیں وہ مختلف کینسر سے انفیکٹ ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں. تو کوئی حتمی ایج گروپ کہنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن جنرلی 5 ایئر سے کم کے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایک دم پیک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 سے لے کے تقریباً 15-16 سال کے درمیان. تو بیچ میں ایک ایج گروپ، ایک بریکٹ ہے جس میں کمپیریٹیولی کینسر کا انسیڈنس کم ہوتا ہے. لیکن پیک ایج 1 to 5 ایئر اور اس کے بعد 10 to 15 ایئرز جنرلی جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں. تو لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایج نہیں ہوتی. کوئی بھی بچہ جو ہے وہ 6 مہینے سے لے کے سال سے لے کے اپ ٹو پیریڈ آلسن یعنی 18 سال 16 سال تک کا بچہ کینسر سے متاثر ہو سکتا ہے. اشرف صاحب، اکثر و بیشتر سوال یہ آتا ہے کہ کینسر کس طرح کا، مطلب کس طرح کی نشانیوں کے ساتھ سامنے آتا ہے، یا علامات کس قسم کی ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا. یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کینسر ہے، کیونکہ میں نے جیسے کہ پہلے بات کی کہ سب سے کامن کینسر بچوں کے اندر کیونکہ بلڈ کینسر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کیونکہ وہ انسان کے خون کے ذریعے سے ہوتا ہے. سب سے کامن جو علامات بچوں کے اندر کینسر کی ہو سکتی ہے جسے ہم بلڈ کینسر کہتے ہیں، وہ بخار کا ہونا غیر معین، مطلب 2 ہفتہ 3 ہفتہ، پرولونگ فیور کا لفظ ہم استعمال، شارٹ فیور نہیں، چند دن کا نہیں، مسلسل بخار ہو رہا ہو بچے کو، ہفتوں مہینوں پر محیط بخار، ویکس مہینوں بھی بہت، لیکن ویکس تو کم سے کم، اینی فیور مور دین 2 ویکس، جی اس کو سیریسلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کیونکہ خون کا کینسر ہے تو خون کی کمی کے اثرات انسانی جسم پہ نمایاں ہوتے ہیں. بچہ پھیکا پڑنا شروع ہوتا ہے، اس کے رنگ پہ پیلا پن آنا شروع ہوتا ہے، پیلار ہونا شروع ہو جاتا ہے، زرد پڑنا شروع ہو جاتا ہے، آسانی سے تھکنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے انسان کے جسم پہ مختلف جگہوں پر گلٹیاں نمودار ہونا شروع ہو سکتی ہیں. پلیٹلیٹس یعنی وائٹ سیلز کی کمی کی وجہ سے اس کی جسم پہ دھبے جسے ہم پیٹیکل ریشز کہتے ہیں وہ نمودار ہو سکتے ہیں، یا کہیں سے خون کا اخراج ہو سکتا ہے، ناک سے خون آ رہا ہو، کھانے کی جگہ سے خون آ رہا ہو، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور بلیڈنگ بننا ہو. اور دوسری جو ہوتی ہے وہ بون پین، مطلب ہڈیوں میں درد جو ہوتا ہے وہ بلڈ کینسر کا ایک بڑا ایک پیتھوگنومک سائن ہوتا ہے، جو کہ عموماً بچوں میں نظر نہیں آتا. بچوں میں کمپلین ہوتی ہے جو ہمارے پاس ینگ اڈالسنٹ ہیں، 5 سال 6 سال کے بچے ہوتے ہیں جو گروئنگ بون کا پین کہتے ہیں، بہت کامن ہے بچوں کے اندر. اور اکثر پیرنٹس ہماری کلینکس میں آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پاؤں میں بہت درد ہو رہا تھا، بہت تکلیف ہو رہی تھی. لیکن ظاہر ہے صرف الگ سے درد ہونا اور کوئی سمٹم نہ ہونا ظاہر ہے ہمیں کینسر کا سسپیشن تو نہیں لے گا، لیکن بون میں پین ہونا فیور کے ساتھ یقیناً ایک الارمنگ سائن ہوتا ہے. تو یہ تو بلڈ کینسر کے حوالے سے ہو گیا. اس کے علاوہ جو دوسرے کینسر ہوتے ہیں جیسے ہم لمفوماس کہتے ہیں، تو وہ جسم کے کسی حصوں میں ابھار ہو، کوئی غدود کا نکل رہا ہو، گلینڈ سسٹم، لمف گلینڈ کہتے ہیں، گردن کے حصے میں، بغل میں، ایکسلا میں، جھانگوں کے حصے کے اندر اگر گلینڈس نمودار ہو رہے ہیں اور وہ ایک حد سے بڑھ رہے ہوں. عام طور پہ بچوں کے اندر ناک کان حلق کے انفیکشن میں ویسے گلٹیاں چھوٹی چھوٹی نمودار ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا ایک سائز سے بڑھنا 2 سینٹی میٹر 3 سینٹی میٹر اور دوسری کوئی وجہ نظر نہ آ رہی ہو اور ایک خاص وقت بھی گزر چکا ہو، تو یقیناً یہ کوئی نہ کوئی انڈر لائنگ ڈیزیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اس لیے گلٹیوں کے بڑھنے کو فوری طور پہ صرف نظر نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بھی کسی کینسر کے سائن ہو سکتے ہیں. تو وہ لمفوما ہوتا ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی غیر معمولی سویلنگ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اب نارمل سیلز کی گروتھ، تو اسی طرح سے اگر کسی ہڈی میں کہیں سوجن ہو رہی ہے یا پیٹ میں کسی جگہ پر ابھار، جیسے ایک ویمس ٹیومر بچوں میں کڈنی کا ٹیومر ہوتا ہے، بڑا کامن ہے، عام طور پہ 1 سال 2 سال کے بچوں کو ہوتا ہے. تو عام طور پہ مائیں نوٹس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بچے کو نہلا رہی تھی اور جب میں نے اس کو معائنہ کیا تو پیٹ پہ ذرا سا اس کے ورم سا ہمیں لگا، تو ہم یہ لے کے آئے، ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو اس کے کڈنی میں رسول ہی ہے. تو یہ سائن ہوتے ہیں. اور ایک اور جو سائن پایا جس کی خاص طور پہ اشارہ کرنا پڑتا ہے، بچوں میں آنکھوں کا کینسر جسے ہم ریٹینوبلاسٹوما کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی آنکھ چمکتی ہے. اگر آپ اندھیرے میں کسی بچے کی آنکھ انیوژول طریقے سے چمک رہی ہے، ہم کیٹ آئی ریفلیکس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. ہمارے پاس اس سے بہت سارے کیسز ہیں کہ جو کہ صرف اسی طریقے سے پکڑے گئے کہ ان کی آنکھ بہت زیادہ چمکتی تھی اندھیرے کے اندر. پیرنٹس کو انیوژول لگا تو فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر کو مشورہ کیا کہ آئی کے سرجن نے دیکھا، اس نے آنکھوں کا معائنہ کیا، اس نے کہا یہ چیز ہے. تو اے سمٹمیٹک ہوتے ہیں کچھ کینسر شروع کے بہت مہینوں تک، اور وہ اسی طریقے سے پتہ چل جاتے ہیں. لیکن جیسے لمفوما ہے، لیکیمیا ہے، یا وہ تو پھر بہت اس کی مینیفیسٹیشن تو ہو ہی جاتی ہے. لیکن اس طرح کوئی بھی ابھار باڈی کے اندر، بون میں کہیں سویلنگ ہو رہی ہے، کسی جگہ پر آپ کو سوجن لگ رہی ہے کہ ورم ہو رہا ہے اور ایسا کوئی وجہ نظر بھی نہیں آ رہی ہے. اچھا، بچوں میں کیا برین ٹیومرز بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل. برین ٹیومر بھی بہت کامن کینسر ہے بچوں کے اندر. اور لیکن اس کی جو سمٹمز ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ہیڈ ایک، وامٹنگ کا ہونا، سر میں درد ہونا، نظر میں کمی کا ہونا، یہ علامات ہوتی ہیں. لیکن بچوں میں برین ٹیومر جو ہے وہ 5 to 7% بچوں کو یہ ہو سکتا ہے. تو جیسے میں نے بتایا تھا شروع میں کہ ہر 100 میں سے 5 یا 6 بچوں کو برین ٹیومر ہو سکتا ہے. لیکن سب سے زیادہ مقدار جو یا سب سے زیادہ امکانات جو ہوتے ہیں وہ بلڈ کینسر کے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، تشخیص کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کسی بھی بیماری کے علاج کے معاملے میں، یا یوں سمجھ لیں کہ علاج کا پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ تشخیص سے شروع ہوتا ہے.
اتنے سارے کینسرز ہیں، ان کی تشخیص کے کیا کیا طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے انڈر لائن کینسر کے اوپر. اٹینڈنگ فزیشین جو سمجھتا ہے کہ اس کو بلڈ کینسر ہے، تو بلڈ کینسر کا اگر شک ہے کسی کو تو ایک سمپل سا بلڈ ٹیسٹ سی بی سی جو ہے وہ اشارہ کر دے گا اس بات کی طرف کہ خدا نخواستہ ایک اچھا معیاری سی بی سی کا لفظ میں استعمال کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے، کہ وہ ایٹ لیسٹ آپ کو اشارہ کر دے گا کہ بچے کو خدا نخواستہ بلڈ کینسر ہے. سمپل بلڈ ٹیسٹ، سمپل سی بی سی جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں وائٹ سیلز کم ہوں گے، ہیموگلوبن کم ہوگا، پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہوں گے. اس کے بعد پھر فردر جو ٹیسٹ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بون میرو ٹیسٹ ہوتا ہے جسے بون میرو بایپسی کہتے ہیں، جس کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں وسوسے ہوتے ہیں. لیکن کنفرمیٹری جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بون میرو بایپسی ہوتی ہے کہ کیونکہ ہڈی کا گودا وہیں سے بنتا ہے، بلڈ سارا وہیں سے پروڈیوس ہوتا ہے. تو وہ ایک اہم تشخیصی عمل ہے، کیونکہ اور بھی بہت ساری ٹیسٹ اس پہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں. اگر لیکیمیا آپ سوچ رہے ہیں کسی بچے کے اندر تو اس میں اور بہت سارے اسپیشل قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ کرائے جاتے ہیں، صرف ایک سمپل ٹیسٹ نہیں. لیکن ڈائگنوسٹک پرپز سے یقیناً ایک سمپل بون میرو ٹیسٹ جو ہے وہ بیماری کے بارے میں بتا دے گا کہ کس طرح کا اس کو کینسر، کس طرح کی بیماری ہے. ایک تو اس حوالے سے ہوتا ہے. باقی اگر گلٹیاں جسم میں نمودار ہو رہی ہیں تو ان کی ظاہر بایوپسی ہی آپ کو وہ بتا گی. باقی سی ٹی اسکین بھی اس جگہ کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ بھی آپ کو مدد دے دے گا. لیکن یہ سب ٹول ہیں جو کہ آپ کو مدد دیں گے ڈائگنوسس میں پہنچنے کے لیے. لیکن جو کنفرمیٹری ہوگا عام طور پہ سالڈ ٹیومرز کے اندر بایوپسی بہت ضروری ہوتی ہے. جیسے اگر بون کا ٹیومر ہے، یا اگر گلینڈز کا ٹیومر ہے، یا اگر کڈنی کا ٹیومر ہے، یا یعنی جو گروتھ آپ دیکھ رہے ہیں جس کا آپ کو باقی ٹیسٹوں کے اوپر اندازہ بھی ہوا اور کسی حد تک آپ کو یقین بھی ہو گیا کہ گروتھ اب نارمل ہو رہی ہے، وہ آیا کینسر کی گروتھ ہے یا نہیں ہے، اس چیز کی تشخیص بایوپسی سے. میلیگننٹ ہے یا بینائن لیجن ہے. اگر وہ میلیگننٹ یعنی کینسرس ہے تو ڈیفینیٹلی بایوپسی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی موقع پہ ظاہر ہے بایوپسی کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے وسوسے ہوتے ہیں کہ آپ نے. بالکل ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر کینسر کی تشخیص میں بایوپسی کی کیا اہمیت ہے اس پر مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.